ڈان نیوز میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میں ایک ایسی شخصیت کے سامنے ہوں جس میں آپ کو علم ہے کہ ذرا مشکل ہوتی ہے ہمیں ویسے بھی جب خواتین کے روبرو ہوں. اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ سے ابھی آنے سے پہلے میں پوچھ رہا تھا تو عام طور پر آصف زرداری صاحب تو ان کے بھائی، صدر، پارٹی کے چیئرپرسن ڈاکٹر عذرا کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن معلوم ہوا فوزیہ بی بی بھی ان کی بہن ہیں اور فریال بی بی ان چاروں میں سب سے چھوٹی ہیں. براہ راست سوال پہ آ جاتا ہوں. السلام علیکم. عام طور پر ہماری سیاست میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں. یہ سیاست میں ایک آئیڈیالوجی، انقلاب پہلے کہہ لیں، جیسے ہمارے جانثاران بھٹو ہیں، جیالے ہیں. پھر ایک وراثت میں ملتی ہے سیاست، نہرو خاندان، یا آپ کہہ لیں شیخ مجیب، یعنی اگر شیخ مجیب نہ ہوتے تو شاید حسینہ نہیں ہوتی. بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد بی بی اکثر کہا کرتی تھی میں تو صحافی بننا چاہتی تھی، بلکہ فورن آفس میں جانا چاہتی تھی، ذمہ داری پڑی. تیسری صورتحال یہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹل، یعنی حادثاتی طور پر بھی لوگ سیاست میں آ جاتے ہیں. تو آپ کے بارے میں پوچھوں گا، جیسے اگر بے نظیر بھٹو اس وقت اس طرح شہید نہیں ہوتی تو پھر جو ذمہ داری زرداری صاحب پر آئی اور پھر انہوں نے پارٹی کی بھی قیادت سنبھالی، پھر صدر بھی بنے. آپ اگر سیاست میں کس طرح آئیں؟ میں محترم حاکم علی زرداری صاحب سے بھی میری ملاقات رہی ہے کہ اس لیے کہ آپ زرداری صاحب کی بہن ہیں یا آپ کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی تھا؟ دیکھیں جی، بچپن سے سیاست تو جی ہم نے اپنے گھر میں دیکھی. میرے والد صاحب سیاستدان تھے، بھٹو صاحب کے ٹائم پہ تھے. فاطمہ جناح کو سپورٹ کری اپنے وقت میں، تو میرے والد صاحب تو تھے سیاست میں. پھر جہاں میری شادی ہوئی، میرے ہسبینڈ وہ بھی سیاست کرتے تھے، ان کے والد بھی سیاستدان تھے. میر علی بخش ٹالپور کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے صاحبزادے تھے جن سے میری شادی ہوئی ہے، وہ بھی سیاست میں تھے. سو سیاست تو ہمارے گھر میں تھی دونوں طرف سے. جہاں میں پیدا ہوئی، جہاں میری پرورش ہوئی، اس گھر میں تو تھی. اور ظاہری بات ہے یہ تو اللہ کی طرف سے قسمت کی بات ہوتی کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اور جو اس کو سراؤنڈنگز اور انوائرمنٹ ملتی ہے، وہ انوائرمنٹ میں وہ جو ہے وہ گھل مل جاتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے اس انوائرمنٹ کو. تو انوائرمنٹ تو ہماری یہی تھی کہ جس گھر میں میں پیدا ہوئی، جس گھر میں میری پرورش ہوئی، جس گھر میں میں شادی کر کے گئی، جس گھر میں مجھے بڑی عزت ملی، وہاں دونوں طرف سے سیاست تھی. پھر سیاست کی وجہ سے میرے بھائی صاحب کی سیاست تھی، بی بی کی سیاست دیکھی میں نے، بہت قریب سے دیکھی. بی بی نے مجھے بڑا انکریج کیا سیاست میں، وہ لے کے آئی مجھے. ان نے کہا کہ مجھے سیاست کرنی چاہیے، بیکاز آئی تھنک وہ یہ فیل کرتی تھی کہ عورتوں کو سیاست میں آنا چاہیے. اور ان کی سوچ یہ تھی کہ ایک لبرل، ایک ماڈرن زمانہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے، وقت کہاں لے جا رہا ہے لوگوں کو، تو عورتوں کو سیاست میں آنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے انکریج کیا، مجھے سیاست میں لے کے آئیں. میں نے پہلے سیاست جو ہے وہ 1999 میں جو پھر الیکشنز ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے، اس میں میں نے ایم این اے کی، میں نے ایم این اے بننے کی، وہاں میں نے فارم بھرا، میں سیاست شروع کی وہاں سے. وہ الیکشنز میں ہار گئی. اچھا. پیپلز پارٹی ہار گئی وہ الیکشنز. آپ کو سب کو پتہ ہوگا، وہ وقت یاد ہوگا کہ شیر ہر جگہ سے شیر نکلا تھا، جیسے ہمیشہ اس طرح کی الیکشنز میں ہوتا ہے. تو جب میں نے الیکشنز وہ ہار لیا تو پھر میں نے ایک ڈیسیشن اپنے دماغ میں لے لیا کہ میں جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، اور مجھے 28,000 ووٹ ملا تھا اس وقت، تو میں نے کہا جب ان لوگوں نے 28,000 لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو مطلب 28,000 فیملیاں ہو گئی نا، اور اس کے پیچھے کتنے ان کے وابستگیاں ہوں گے، لوگ ہوں گے. تو اب ان لوگوں کو چھوڑ کے بے نظیر آباد، نواب شاہ میں ان لوگوں کو چھوڑ کے میں کراچی چلی جاؤں. جنمن ہاری تھی یا آپ سمجھتی تھی کہ الیکشن ہروایا گیا تھا نا؟ آپ اس زمانے میں آپ کو خیال نہیں ہے کہ ہر جگہ سے ایک ہی بات ایک تو ہارنے کا افسوس ہوا ہوگا یا بالکل نہیں بالکل افسوس ہوا، بیکاز یہ تھا کہ بھی میں نے اتنی محنت کی اور مجھ سے چھینا گیا الیکشن. تو ایک انسان میں وہ بغاوت اندر کی، ایک انسان کی جب نکلتی ہے بغاوت کی، بھی میں نے اتنی محنت کی اور لوگوں نے مجھے اتنا رسپانس دیا، اور یہ تو میرا حق تھا، مجھ سے میرا حق چھینا گیا ہے. تو میں نے سوچا پھر کراچی کیا جانا. تو پھر بیٹھ گئی نواب شاہ بے نظیر آباد میں، اور وہاں پھر میں نے لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑھایا، اور میں نے باقاعدہ ایک سیاسی رہنما کی طرف سے اپنے لوگوں کی مدد کی.
ہیلپ کی لوگوں کی، اس لیے کہ اپوزیشن کا زمانہ تھا، تو جو بھی تنگی لوگوں کو ہوتی تھی تو میں ان کے ساتھ کھڑی رہی. اور پھر ایک وقت آیا کہ ضلع ناظم کے الیکشنز ہوئے جس میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور میں پھر جیت کے آ گئی. میں جیت کے آئی بے نظیر آباد نواب شاہ سے ضلع ناظم، جو میرے لیے ایک مطلب ایک ضلع واز مور دین ایم این اے شپ اس وقت کے لیے. تو وہ میں جیت کے آئی. تو اللہ کا شکر رب العالمین کا کرم ہے کہ بڑا اچھا رسپانس ملا. جو میں نے آپ کے رشتے کا پوچھا، مثلا اس کے دراصل فائدے تو ہوتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی آپ جلدی جو ہے صف اول میں آتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں. جیسے زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے سفر کیا اس کا سبب یہ تھا کہ میں شہید بی بی کا ہسبینڈ تھا. اس لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ فریال بی بی کو فائدہ ہوا؟ ایک سیکنڈ زرداری صاحب نے صرف زرداری صاحب نے سفر نہیں کیا، زرداری صاحب کی پوری فیملی نے سفر کیا، ہم سب نے سفر کیا. ان کا تو سفر کمپیریبل ہی نہیں ہے نا جی. ان کا جو اس نے جو سفر کیا، جو آپ دیکھیں نا کسی چڑیا کو بھی آپ اندر بند کر کے رکھتے ہیں اور آپ اگر اس کو پر دیکھیں پھرکتے تو آپ کو بڑا فیل ہوتا ہے نا کہ اوف مائی گاڈ دس پرسن دس اینیمل اور somebody is in the jail. تو اس طرح زرداری صاحب کو اگر آپ بند کر کے رکھا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر کیا گزری یا فیملی پہ کیا گزری. ہم سب نے سفر کیا، ان کے بچوں نے سفر کیا، اپنے باپ سے دور رہے، پوری فیملی نے سفر کیا اور وہ سفر ہم نے ساتھ گزارا. میرا وقت ایسا گزرا کہ میرے والد صاحب بھی جیل میں، میرے شوہر بھی جیل میں، میرا بھائی بھی جیل میں. اور وہاں بے نظیر آباد نواب شاہ میں میری سیاست، وہاں سے میں جب ان کی حاضری ہوتی تھی جیلوں کی تو جیلوں کی حاضری میں جانا پڑتا تھا. جب ملاقات ہوتی تھی تو ٹفن ہاتھ میں اٹھا کے لے کے جایا گیا تھا. اور جب ملاقات میں آپ آتے تھے تو تلاشی ہوتی تھی، لیڈی پولیس کھڑی ہوتی تھی کہ جی آپ کو چیک کر کے پھر آپ اندر جائیں گی. پریال تالپور کیونکہ آصف علی زرداری کی بہن اور شہید بھٹو کی رشتہ، اور پھر اس وجہ سے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں. پھر ایک ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایک جو مشیر ہوتے ہیں، کچھ وزیر ہوتے ہیں جو ہمارے کلچر میں ہے. ویسے تو تہذیب کے حوالے سے، تمدن کے حوالے سے بھی عزت دیتے ہیں خواتین کو، لیکن اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ چلتی ہیں. تو اس طرح اس کے نقصانات تو میں نے بتائے، فائدے بھی تو ہوتے ہیں ان رشتوں سے. اور جی محنت کرنی پڑتی ہر چیز کے لیے. اگر دنیا میں آپ کو رسپیکٹ لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. میں سمجھتی ہوں میں نے بڑی محنت کی ہے. سب رشتے چھوڑ کے جا کے اپنے آپ کو بسایا ایک شہر، چھوٹے سے شہر میں، اور وہاں بیٹھ کے لوگوں کی ہیلپ کی، لوگوں کی مدد کی. 2 دفعہ ضلع ناظم بنی، 1 دفعہ نہیں. آف کورس پیپلز پارٹی کی وجہ سے بنی، آف کورس پیپلز پارٹی کے تیر کے نشان کی وجہ سے بنی. میں نہیں کہوں گی کہ میں نے بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام کر دیا، نہیں. سپورٹ پارٹی کی تھی اور لوگ پارٹی سے مخلص تھے اور ہیں، تو اس نے مجھے بڑا سپورٹ دیا. اور اگر انٹرنلی انسان میں ایک محنت کی عادت پڑ جائے اور اللہ کی عبادت دل میں بیٹھ جائے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. اچھا ایک سوال جو میں بعد میں، اور جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مشیر اور یہ، میں نے تو کبھی مشیروں کے ساتھ میں تو چلی بھی نہیں. میں نے تو اپوزیشن دیکھی زیادہ، میں مشیروں کے ساتھ کب چلی. ایک سوال جو میں بعد میں کرنا چاہ رہا تھا اب میں کر لیتا ہوں، پہلے کر لیتا ہوں. کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی بھلے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ ہوں یا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہوں، سندھ حکومت تو فریال بی بی کے کچن سے چل رہی ہے. کچن کا مطلب ہے کہ کچن کیبنٹ جو ہوتی ہے، اس کو پولیٹیکل اصطلاح میں کہہ رہا ہوں. نہیں، آئی تھنک یہ بہت غلط تعصب ہے. ایسا نہیں ہوتا. باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن ریالٹی از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. جو بھی چیف منسٹر ہوتا ہے یا بنتا ہے اس کا اپنا ایک سسٹم آف ورکنگ ہوتا ہے، اس کی اپنی کیبنٹ ہے، اس کے اپنے منسٹرز ہیں، اس کے اپنے منسٹرز کے پھر اپنے سیکرٹریز ہیں، اس کی پوری بیوروکریسی ہے. شاید میں اس بہت ساری چیزوں کو پسند بھی نہ کروں، بہت سارے میرے ڈفرینسز بھی ہوتے ہوں کہ بھئی یہ غلط ہے یا صحیح ہے. نہیں، میرا خیال ہے میری اتنی چلتی بھی نہیں جتنا امپریشن دیا جاتا ہے، اتنا چلتا بھی نہیں. اب میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کچھ ہمارے میڈیا کے ہو سکتے ہیں کہ میڈیا نے مجھے اس طرح کا، کچھ آپ کے نادان دوست ہوتے ہوں، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گی کس نے کیا یا نہیں کیا. لیکن دیکھیں پرسیپشن کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور میں حقیقت پسند انسان ہوں. میں نے حقیقت کے ساتھ میں نے اپنے رشتے جوڑے ہیں اور میں حقیقت پسندی سے کام لیتی ہوں اور کام کرتی ہوں. 2013 کے الیکشن آئے، بہت سارے پیپلز پارٹی کے جو مخالف بڑے بڑے لوگ تھے، اور اس میں کیونکہ سیاسی تجربہ تھا آپ نے انہیں ون اوور کیا.
جو ایک بہت بڑا جو محاذ آپ کے خلاف 2013 میں بن رہا تھا، خیر اب بھی بن رہا ہے، اس میں آپ نے اس محاذ میں جب بڑی بڑی دراریں پڑ گئیں، مہر آپ کے ساتھ آ گئے، بہت سارے لوگ آئے اور وہ اس کا سبب کی فریال بی بی نا کے آئیڈیالوجیکلی ان کو کنونس کیا. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا ایک مرکزی رول تو رہتا ہے پارٹی میں بھی. میں پارٹی کے حوالے سے حکومت میں اس طریقے سے عمل دخل جس طرح لوگ کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں. ہاں، پارٹی میں بالکل میرا ایک رول ہے اور وہ رول میں اپنا ادا کرتی ہوں اور میرا پازیٹیو رول ہوتا ہے ہمیشہ. ابھی آپ ناز بلوچ کی بات کر رہے تھے، میں اس کا مینشن آپ نے کیا پہلے اس انٹرویوز پہ. میں نے اس کو میں چاہتی تھی کہ وہ پارٹی میں آئے، میری خواہش تھی کہ وہ پارٹی میں آئے. تو اس طرح میں ٹیلنٹ کو تلاش کرتی ہوں، اچھے لوگوں کو تلاش کرتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئیں. جو کارکردگی پارٹی کی ہے، ذرا میں بریک کے بعد اس پر گفتگو کروں گا محترمہ فریال تالپور سے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. محترمہ فریال تالپور میرے سامنے ہے اور کیا بھی سمجھتی ہیں کہ ان دونوں ادوار میں، خاص طور پر میں اس دور میں کہوں گا، سپریم کورٹ بڑا گرجتا چمکتا ہے کہ جی پرفارمنس اچھی نہیں تھی، اس کو بھی بڑا اچھالا گیا کہ جناب لاڑکانہ نواب شاہ میں لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا. تو ایز اے پارٹی لیڈر، یعنی اگر آپ حکومت کا پارٹ نہیں ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں، یعنی میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیے جی وہ خادم اعلیٰ پنجاب، اس میں تو بڑی ترقی ہوئی ہے، تعلیم میں، سڑکوں میں نقشہ بدل گیا، پنجاب کا ریفرنس دیتے ہیں. تو آپ ایز اے پارٹی لیڈر، اور کیونکہ گراس روٹ سے آپ آئی ہیں، مجموعی طور پر اب یہ اپنی مدت کرنے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس مشکل تو ہے یہ کہنا کہ آپ کہیں نہیں جی پرفارمنس میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن کہاں کہاں آپ سمجھتی ہیں کہ پرفارمنس مزید بہتر ہونی چاہیے تھی؟ یہ پرفارمنس میرے حساب سے بہت اچھی ہے. میں بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں. پرفارمنس بہت اچھی ہے سندھ گورنمنٹ کی. سندھ گورنمنٹ نے پرفارم کیا ہے. جہاں روڈ نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے تو روڈ نیٹ ورک یہاں بہت اچھا ہوا ہے. آپ یہاں سے اس وقت گاڑی اٹھائیں اور آپ چلے جائیں. اب سپر ہائی وے کی میں بات نہیں کروں گی، اس لیے کہ سپر ہائی وے پر فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے جو بہت ٹائم لگا اور بن رہا ہے اور ٹوٹ رہا ہے اور بن رہا ہے. لیکن جہاں تک آپ آگے جائیں گے، جیسے آپ حیدرآباد سے کراس کریں گے، چاہے آپ سیون والا رستہ لے لیں یا آپ تھر چلے جائیں. ابھی حال ہی میں آئی تھنک آپ لوگوں کے میڈیا کی کچھ لوگ آئے تھے جو تھر گئے تھے، تھر وزٹ کرنے گئے تھے. آپ ان سے ذرا پوچھ تو لیں کہ سنا کچھ تھا اور دیکھا کچھ. تو روڈ نیٹ ورک جو ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی محنت کی ہے اور سندھ گورنمنٹ نے روڈ نیٹ ورک جو ہے بہت امپروو کیا ہے. میں اپنے لاڑکانہ شہر کے لیے بھی کہوں گی کہ بہت امپروو ہوا ہے. اس وقت ہم نے رائس کینال پہ 2 روڈز کا کیا کہتے بنائے، اوپر سے ایک ہائی وے ٹائپ چیز بن گیا ہے. سو مطلب اٹس بہت بڑی امپروومنٹ ہے. انٹرنس پوائنٹس لاڑکانہ کی جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہیں. پہلے بہت برا حال تھا ان کا اور وہ بہت بہتر ہوا ہے. بڑا کام ہوا ہے، لیکن آف کورس مزید کام کی ضرورت ہے. بیکاز ایک چیز اس ملک میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ بناتے ہیں پھر اس کی مینٹیننس بہت ضروری ہوتی ہے. تو آف کورس مینٹیننس کرنا ہوگا ان روڈوں کا جہاں جہاں انفراسٹرکچر بنا ہے. سو نہیں، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب چیف منسٹر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ لاڑکانہ اور نواب شاہ میں 80 یا 90% نہیں ملتا، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی لاہور میں بھی تو صاف پانی نہیں ملتا، شیخوپورہ میں بھی جواب پانی نہیں ملتا. I think it wasn't a case of بے نظیر آباد نواب شاہ. I think it was a case of لاڑکانہ کی ایشو کا بات تھی. ایکچولی لاڑکانہ میں انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، وہاں لوگ انڈر گراؤنڈ واٹر کے یوز ٹو ہیں، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ انڈر گراؤنڈ واٹر کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن کچھ سیمپلنگ ہوئی جس میں پتہ پڑا کہ نہیں یہ کنٹامنیٹڈ ہے. تو اس پہ چیف منسٹر صاحب نے ایکسپلینیشن اپنی شاید گئے تھے سپریم کورٹ میں اور جواب دیا ہے. اور جسٹیفائی میں کہا نہیں پنجاب میں بھی آلودہ پانی ملتا ہے، پنجاب میں بھی نہیں پیتا ہے. دیکھیں پانی کا ایشو تو میں پانی کا نہیں کروں، پر اوور آل اگر اس کو دیکھیں، اوور آل تو پھر میں ڈس ایگری کروں گی. اوور آل تو میں کہتی ہوں کہ سندھ میں بہت اچھا ہوا ہے، بہتر ہے روڈ نیٹ ورک. لیکن پانی کا آپ نے ایشو کی بات کی تو میں نے کہا کہ ہاں یس، سندھ حکومت کی طرف سے چیف منسٹر نے ریپرزنٹیشن اپنی دی تھی، ایکسپلینیشن بھی اپنی دی تھی اور کہا تھا کہ میں اس کو بہتر کروں گا اور دیکھا جائے گا کہ جہاں جہاں کچھ اس قسم کا پرابلم ہے تو اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا. میں ایجوکیشن پہ نہیں جاتا، خود آپ لوگوں کے ایجوکیشن ایجوکیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے وہ میٹرک سسٹم وہ کیا ہے جس میں
ہر اسکول کے ماسٹر کو ٹیچر کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں دینا پڑتا ہے تھم امپریشن دینا پڑ رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے تو اس میں معلوم ہوا ہے کہ کتنے گوسٹ ٹیچرز ہیں اور گوسٹ ٹیچرز نہیں ہیں. اگر جیسے اسٹریٹ کرائم یا اگر کراچی میں قتل و غارت گری یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوئی ہے اس کا کریڈٹ تو لیتی ہے کہ جی دیکھیں وہ ہمارے آپریشن کی وجہ سے ہوا نا, یہ ہمارے جنا کورٹ والے کہتے ہیں. لیکن ساتھ میں سپریم کورٹ میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی سندھ پولیس کے 12,000 افسران جو تھے کہتے ہیں جی گریڈ 16 تک تو ہم کارروائی کر سکتے ہیں, اوپر کی نہیں کر سکتے. وہ لسٹ پیش کی جاتی ہے کہ وہ بڑے بڑے جرائم میں ملوث تھے. خود آئی جی جو ہے سپریم کورٹ میں پیش کرتا ہے. ہاں دیکھیں اگر اتنی بڑی تعداد میں سندھ کے پولیس افسران جیسا کہ رپورٹ میں کہا گیا تو پھر ہم کس طرح یہ توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک سیکنڈ میں آپ کو یہاں کریکٹ کر لوں کہ افسران ہر ڈپارٹمنٹ میں کہیں بھی کیسے بھی ہو سکتے ہیں. آئی ووڈ ناٹ نو کہ پرسنلی کون سا آفیسر کیا ہے یا کیا کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں تو گورننس میں نہیں ہوں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے, اتنا معلوم ہے کہ کراچی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رینجرز کی وجہ سے حالات بہتر ہوئے, لیکن انٹیریئر سندھ میں حالات اتنے اچھے ہیں کہ اگر آپ اس وقت گاڑی لیں اور چلے جائیں, رات کے وقت بھی ڈرائیو ڈاؤن کریں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. سندھ میں کتنی کڈنیپنگ تھی جب ہم حکومت میں آئے تھے, آپ کو پتہ ہے صرف لاڑکانہ میں 100 کڈنیپڈ پیپل تھے. آج سندھ کے اندر کڈنیپنگ نہیں ہے, آپ ڈیکوائٹس کا نام نہیں سنتے ہیں, ورنہ تو ڈاکو اور ڈاکوؤں کے نام اور بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں, وہ اس وقت نہیں ہے. ظاہری بات ہے کسی نے تو یہ بہتر کیا ہوگا نا. تو پالیسی از بائی دا سندھ گورنمنٹ. سندھ گورنمنٹ ول گیو یو دا پالیسی کہ یہ ہماری پالیسی ہے کہ لا اینڈ آرڈر پہ نو کمپرومائز, ہم لا اینڈ آرڈر چاہتے ہیں کہ بہتر ہو. تو وہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے. پیپلز پارٹی کا یہ ایک طے شدہ بات تھی کہ پیپلز پارٹی نے یہ ایک ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ سندھ میں بہتر کریں گے. بیکاز جس وقت ہم ناظم تھے اور ہم کام کر رہے تھے اور جب ہم الیکشنز میں جا رہے تھے تو مجھے معلوم ہے کہ کتنے ایشوز ریز ہوئے تھے. ہمیں دیکھنے میں آئے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے انٹیریئر سندھ میں. ویسے تو بریک کی طرف جانا پڑا, لیکن ایک اور سوال یہ بھی کہ آپ جب نیب کرپشن کے الزام میں پنجاب میں شریفوں کو کٹہرے میں کھڑا کرے تو آپ لوگ کہتے ہیں جی تالیاں بانٹتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں, اور اگر سندھ میں اگر آپ کے کسی منسٹر کو یا عہدیدار کو کہا جائے تو آپ کہتے ہیں جی ہم نیب کو مانتے نہیں ہیں, ہم اپنا لا لے کے آئیں گے, اپنی نیب لے کے آئیں گے. دیکھیں جی اس میں یہ کہوں گی کہ مٹھائیاں کوئی نہیں بانٹتا کسی کے بھی. نہیں کہتے جی فوری طور پر ان کو تو اندر جیل میں ہونا چاہیے تھا, باہر کیوں؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مٹھائیاں بانٹنا کوئی اچھی بات ہے, تو غلط بات ہے کسی کے لیے بھی مٹھائیاں بانٹیاں. لیکن یس یہ ضرور فیل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جیل میں ہے اور اس کو بیل نہیں ملتی, اور ایک شخص اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نیب کے کیسز میں اتنے انوالوڈ ہیں کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا ان کے بارے میں بات کر رہی ہے, لیکن وہ گھوم رہے ہیں آرام سے اور وہ اریسٹ نہیں ہوتے, وہ جیل نہیں جاتے, وہ تو باہر بھی جا سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں. ان کو فیس کرنے دینا. اگر انہوں پہ واقعی اگر میں نام نہیں لینا چاہتا تھا ڈاکٹر عاصم کا یا شرجیل کا یا کسی کا, اور چلے وہ واپس آئے فیس بھی کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کاؤنٹر کرتے ہوئے کہتے ہیں جی پنجاب میں یوں ہے اور ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ڈفرینس تو نظر آتا ہے نا جی. لے مین کے وہ آپ کہہ دیں, کسی کو بھی آپ دکھا دیں کہ اگر آپ نے نام لیا شرجیل کا, اگر شرجیل صاحب کھڑے ہیں کٹارے میں اور جیل گئے رہے, لیکن اس طرف تو پنجاب میں کوئی نہیں جا رہا جیل. فریال تالپور صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترمہ فریال تالپور میرے سامنے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلاول صاحب بڑی اسٹرانگلی جلسے جلوس کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک شیڈو میں نظر آتے ہیں. آصف صاحب کے شیڈو میں, آپ کا میں کس حد تک نہیں. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت بلاول پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہ جو شیڈو کا لفظ میں نے استعمال کیا اس سے نکل گئے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی لڑ رہے ہیں, اور 2018 کے الیکشن میں وہی لیڈ کریں گے, وہی طے کریں گے کہ نواب شاہ میں جو ہے سیٹ کس کو ملے, لاڑکانہ میں کسے ملے, گیلانی کو دیں یا ملتان میں یا راجہ صاحب کو دیں یا نہ دیں, ان کی پرفارمنس اچھی نہیں یا بٹو آئیں. جی بالکل. دیکھیں بلاول کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, پڑھا لکھا ہے, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, اپنی والدہ کے شیڈو میں رہے ہیں. جہاں آپ شیڈو کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے والدہ کی شیڈو میں رہے ہمیشہ,
اور ان کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارا ہے. سیاسی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہیں, ڈیسیشنز اپنے خود لیتے ہیں. میں تو یہ کہوں گی کہ شاید مجھ سے کبھی کبھی ڈس ایگری بھی کرتے ہوں کن باتوں پہ, لیکن آف کورس والد بہت ضروری ہوتا ہے ہر انسان کے لیے. ایک عام انسان کے لیے بھی والد کی وہاں امپورٹنس ہے. والد کی عزت کرتے ہیں, والد کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں, اپنے والد کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. اور والد کی ظاہری بات ہے ان کی سوچ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, ان کی باتیں بھی سنتے ہیں, لیکن ڈیسیشن وہ ہمیشہ اپنا کرتے ہیں. اچھا ہاں نہیں مثلا جیسے سوری ٹو سے جب بی بی آئی تھی تو انہوں نے بھٹو صاحب کے دور کے انکلوں سے کو فارغ کیا تھا اور اپنی جنریشن کے حوالے سے اپنی بنائی فارغ کیا تھا, یہ انکل چھوڑ گئے. تو اب اگر یہ کہوں کہ کیا بلاول صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے جو یعنی بی بی کے تو نہیں کہوں گا, ان کی شیڈو میں ہیں کہ نہیں میں اپنی ٹیم بناؤں گا, اور بہت سارے پھر میں اگر نام نہیں لوں گا کہ انکل گینانی جو ہیں اور انکل راجہ جو ہیں اور انکل چودھری اعتزاز جو ہیں, لیکن وہ ہم سب وی آل لائک دیم. چودھری اعتزاز ہوں یا گیلانی صاحب ہوں یا کیا کہتے ہیں راجہ صاحب ہوں, دے آر ویری مچ پارٹی اورینٹیڈ, اور وہ ان کی ایکسیپٹنس سب کی ہے, سب کرتے ہیں ان کی عزت. یا صرف بلاول صاحب بھی کرتے ہیں, زرداری صاحب بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتی ہوں, ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں. تو یہ تو ایک اچھی ٹیم ہے جو ساتھ چل رہی ہے اور دونوں کے ساتھ ہے. تو یہ تو ایک پیپلز پارٹی از اے فیملی. اگر آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی آپ کی بہت بڑی رہی, آپ نے بڑا پیپلز پارٹی کو نزدیک سے دیکھا ہے, آپ کو ایک چیز ضرور محسوس ہوئی ہوگی کہ پیپلز پارٹی از لائک فیملی. وی لک آفٹر ایچ ادر ہیئر. ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, سنبھالتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں. اور ہمارا ورکر جو ہے اس کا ایک اپنا ہی مزاج ہوتا ہے. ہم ورکروں کی سنتے بھی ہیں, ان کی باتیں بھی سنتے ہیں, ان سے ایڈوائزز بھی لیتے ہیں, اور ایک مشاورت ہوتی ہے, آپس میں ڈسکشن ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں ہم آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا تو یہ کلچر ہے کہ انکلز آر آلسو دیر اینڈ آنٹیز آر آلسو دیر اینڈ بردرز آر آلسو دیر اینڈ سنز آر آلسو دیر اینڈ ایوری بڈی از دیر. میں نے ان باروں میں کہا کہ کیونکہ بلاول صاحب کی زیادہ تعلیم باہر ہوئی, زیادہ انہوں نے وقت ظاہر گزارا, لیکن والدہ کے ساتھ روایتی طور پر جو زیادہ جو ہیں ان میں مہر ہوئے یا کھوڑو ہوئے یا آپ کو جکرانی ہوئے یا بجرانی ہوئے, یہ بھی ٹھیک ہے ان کی سیکنڈ ایجنسی, وہ چاہیں گے کہ نہیں جی میں کوئی گرامر کا پڑھا ہوا لڑکا لے کے آؤں جو آگے بنے. میں چاہوں گا کہ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ان کے گرامر کے ہی بچے آ جائیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن ابھی تک تو نہیں, ہم بھی یہی چاہیں گے. آئی تھنک ان کے والد صاحب بھی یہی چاہیں گے کہ اگر جکرانی کا بیٹا جو ہے اور گرامر اسکول سے پڑھ کے اور وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے اور پھر آ کے سیاست کرے تو ہم تو بڑا انکریج کریں گے اس کو. تو اس میں تو کوئی غلط پورا مکمل آزاد ہے کہ کل وہ اگر نئی سینٹرل کمیٹی بنائیں یا نئے ٹکٹ دیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں. ایک میں نے پھر بھی آپ سے کہا نا کہ ہم ایک کنسنسس ہوتا ہے ہر چیز کا, تو آف کورس ہی ول لیڈ دا پارٹی, ہی از دا پارٹی, ہی ول لیڈ دا پارٹی. نہیں لیکن سوری اگر میں اس پہ مزید نہیں کہوں, لیکن ایک پرسیپشن ابھی تک یہ ہے کہ جو بڑے ڈیسیژن اور خاص طور پر اب جو مرحلہ آئے گا اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے جیسے کہ پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو اس کی مقامی لیڈرشپ کا بھی قصور تھا. اس وقت بڑے لیڈروں نے الیکشن نہیں لڑا, جو بھی اسباب ہوں, کچھ کہتے ہیں دہشت گردی کے سبب. بلوچستان میں اگر پیپلز پارٹی ہاری تو اس کا سبب اس کی وہاں کی لیڈرشپ تھی, یا کے پی میں جو ہارے جبکہ 2008 میں پنجاب میں کتنی بڑی تعداد میں جیتے تھے آپ لوگ. تو بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ان کو اس طرح اکاؤنٹیبل نہیں کیا گیا, پوچھا نہیں گیا کہ پیپلز پارٹی ہاری یا ہرائی گئی. اب یہ ایک الگ سوال ہے. پیپلز پارٹی کو ہرایا گیا. نہیں لیکن دیکھیں نا یہ تو بہت ہی میں حالانکہ بہت سارے کیونکہ میرے سے آپ پارٹی کے حوالے سے نہیں, ذاتی طور پر بھی کیونکہ پنجاب کی پیپلز پارٹی کے خاصے مرکزی قائدین سے میرے تعلقات ہیں, لیکن انہوں نے گریز کیا لاہور میں الیکشن لڑنے سے. ایوری بڈی فاٹ دی الیکشنز, جی ایوری بڈی فاٹ دی الیکشنز, یہ غلط بات ہے. لیکن یس ایک تھریٹ تھی, پیپلز پارٹی کو تھریٹ دی گئی کہ میرے اپنے علاقے میں لاڑکانہ میں مجھے کہا گیا کہ جی وہ آپ جلسہ نہیں کیجیے گا, وہ جیکٹ والا آ گیا. میں نے کہا بھی جیکٹ والا آ گیا تو میں کیا کروں, مجھے تو جلسہ. جیکٹ والا اگر جب آپ نہیں ڈری تو پھر لاہور والے کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے جیکٹ والے سے. سو ہم نہیں ڈرے, ہم نے سب نے لاہور والے جیکٹ والے ڈر گئے. نہیں الیکشنز, یہ میں آپ سے متفق یہاں نہیں ہوں, میں آپ سے ڈس ایگری کرتی ہوں. جی سب نے الیکشنز لڑے, راجہ صاحب لڑے, سب لڑے اور بڑے اچھے ووٹ اٹھائے. لیکن آف کورس ایک میرا خیال ہے ڈیسیجن کچھ کہیں
ہوا کہ ہرانا ہے پیپلز پارٹی کو, تو نون پلیڈ اٹس پارٹ اینڈ میڈ شیور دیٹ پیپلز پارٹی لاسٹ دی الیکشنز. جیسے کشمیر میں آلسو وی لاسٹ دی الیکشنز, حالانکہ آئی تھنک وی ور گوئنگ ٹو ون دیز الیکشنز اینڈ وی ور, ہمارے جلسے آپ دیکھیں, لوگوں کو دیکھیں, لیکن آف کورس کچھ کیا گیا کہ جس کی وجہ سے. وقت کا خیال کرتے ہوئے پہلے بریک کی طرف چلتا ہوں, پھر حاضر ہوتا ہوں. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور محترمہ فریال تالپور سے گفتگو ہو رہی ہے. اب جب 2018 کے الیکشن سامنے ہیں اور یقیناً پیپلز پارٹی کا سندھ میں تو ایک روایتی ووٹ اور گھرانے, بلکہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے, ویسے کچھ جی ڈی اے بن رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایک عموماً ہم نے دیکھا کہ 70 کی دہائی میں اور بعد کے برسوں میں سندھ کے شہری علاقے, خاص طور پر کراچی میں 5-6 ایم این اے جیتتے تھے, 11-12 ایم پی اے جیتتے تھے. تو پھر آپ کیا سندھ کے شہری علاقوں کے, بہرحال ایم کیو ایم نے اس کے سبب وڈرا کرنا پڑا آپ کے لوگوں کو, آپ کی پارٹی کو, لیکن شاید توجہ اس طرح نہیں دی گئی آپ کی لیڈرشپ کی جانب سے سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو, اور اسی سبب بار بار ایم کیو ایم یعنی ووٹ لے جاتی ہے. اب تو خیر وہ اس کی صورتحال مختلف ہو گئی. فریال بیوی, میں کچھ نہیں کہہ رہی, آپ نے خود کہہ دیا. میں صرف یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ بھی اگین غلط بات ہے. پیپلز پارٹی, آپ جہاں رورل کی بات کر رہے ہیں, رورل سندھ کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں ہمارا بے نظیر آباد نواب شاہ کا سٹی کا جو ہے میں بات کروں گی وہ شہری علاقہ ہے. وہاں سے ہمارے طارق مسعود جیتتے ہیں, پنجابی سپیکنگ ہے, اور سٹی سے ہم سیٹ اٹھاتے ہیں اپنی بے نظیر آباد نواب شاہ میں. ہم نے لاڑکانہ سٹی کی بھی سیٹیں اٹھائی ہیں, تو شہری جو علاقے ہیں وہاں سے ہم نے اپنی سیٹیں اٹھائی ہیں سندھ میں بھی. جہاں تک کراچی کی بات آتی ہے, کراچی کا کیا ماحول بن گیا تھا ان پچھلے سالوں میں, اب بہتر ہے, اب بہتر ہوگا. ابھی انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے کہ ہم زیادہ سیٹیں اٹھائیں گے کراچی شہر سے. سعید غنی نے حال ہی میں بائی الیکشن میں یہ سیٹ اپنی کراچی کی ہی سیٹ ہے, اور بڑی مشکل سیٹ ہے, اور وہ کبھی پیپلز پارٹی کی سیٹ نہیں تھی لیکن جیتی ہے نا. تو ہم امید کر رہے ہیں اس وقت, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہم اچھے کینڈیڈیٹس فیل کر رہے ہیں کہ بنا رہے ہیں اپنا ایک خاکہ جس میں ہم اچھے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت کراچی کی ہم سیٹیں اٹھائیں گے تاکہ ہم اونرشپ کراچی کی لے لیں. اور لوگوں کو جو یہ شکایت ہے کراچی میں کہ جی, حالانکہ آئی تھنک کراچی میں بھی کام ہوا ہے, کراچی میں بھی روڈ نیٹ ورک بنا ہے, ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہا ہے, لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے, اور بہتری ہوگی. کسی بڑے محاذ کی اپنے خلاف کسی کو بناتے ہوئے دیکھ رہی ہیں, یا خود بنتے ہوئے دیکھ رہی ہیں, یا کیا آپ سمجھتی ہیں؟ جی ڈی اے ٹائپ الیکشن کے, جی ڈی اے ٹائپ پولیٹیکل پارٹیز پہلے بھی ہوئیں. پولیٹیکل پارٹیز نے پہلے بھی سندھ میں ایک جی ڈی اے ٹائپ تماشا بنایا, لیکن وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے, اور لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا پہلے بھی, اور اب بھی لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے. یہ جتنی بھی جی ڈی ایز بناتے جائیں, کرتے جائیں, جتنا بھی کریں, ون مین شو ہوتا ہے ہمیشہ ان کا. سندھ میں جی یہ جی ڈی اے فیل ہو جائے گی ان کی. پاکستان پیپلز پارٹی ول کم آؤٹ اینڈ ون دیز الیکشنز, اور جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے ورکر ہیں, جو ہمارے پارٹی کے خواہ ہیں, جو سمپتھائزرز ہیں, وہ سب نکلیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن سے جیتیں گے. سندھ میں تو بالکل جیتیں گے, اور پاکستان میں بھی جیتیں گے. ایک آخری سوال, مثلا ٹھیک ہے, بڑا اچھا جلسہ ہوا پریڈ گراؤنڈ میں, اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ جو نون اس وقت تقسیم تھی پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو میں سیاست, پھر پرو نواز شریف اور اینٹی نواز شریف میں آ گئی. یعنی جو نون لیگ کے مخالف تھے انہوں نے پھر پیپلز پارٹی کی جگہ وہ تحریک انصاف کے پاس چلے گئے, ناراض ہو کے چلے گئے. تحریک انصاف کا اپنا ووٹر نہیں تھا, چاہے وہ لیڈر ہوں یا اپنے بہت سارے لوگ ہوں. اور اب جو سیاسی منظرنامہ سامنے آ رہا ہے, اور لگتا ہے کہ نون لیگ سیاسی طور پر جس بحران کا شکار ہے, تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ واقعی تحریک انصاف نون لیگ کی پنجاب میں جگہ لے لے گی, یا لے لی ہے اس نے, یا مقابلہ ابھی بھی پنجاب میں یا آگے چل کر اس میں پیپلز پارٹی ایک بڑے پلیئر ہوگی؟ آئی تھنک پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی پلیئر ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنے انٹرویو میں کہا, بیکرز اور بریکرز ہوگی. پیپلز پارٹی ول بی دا بیلنسنگ فورس ان پنجاب, اینڈ پیپلز پارٹی اپنے ساؤتھ پنجاب سے, سینٹرل پنجاب سے اپنی سیٹیں اٹھائے گی. ٹھیک ہے, تحریک انصاف بھی اپنے فیلڈ کرے کینڈیڈیٹس, نواز شریف کی نون بھی اپنی کینڈیڈیٹس فیلڈ کرے گی. ظاہری بات ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اپنے الیکشنز میں آئیں گے اور کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں گے اور الیکشنز لڑیں گے.
دیکھنا یہ ہے کہ صاحب ہم بڑے حملے کر رہے ہیں آپ کے. پہلی بار 2-3 دن ٹنڈو محمد خان تک چلے گئے اور ادھر کافی کچھ لیاقت جتوئی اور کچھ اور لوگ آل جی ڈی ایز آل جی ڈی ایز دیز آر آل پیپل جو کبھی جی ڈی اے میں ہے, کبھی نون میں ہے, کبھی کس میں ہے. آئی مین دے کیپ چینجنگ دا پارٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں. یہ شخص وہیں کے وہیں رہتے ہیں اور اپنی پارٹی کوئی خان صاحب وغیرہ کا تو خطرہ وطرہ نہیں ہے. وہی جی ڈی اے 2-4 روایتی نشستیں ہیں جو ہے نا. آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ, مجھے نظر نہیں آتی. میرا خیال ہے بریلوی صاحب آپ بھی سندھ میں ہی رہتے ہیں, آپ بھی اپنے آنکھوں سے بہت کچھ آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے یہ وقت بھی دیکھا اور آتے جاتے دیکھا. پیپلز پارٹی از آلویز اسٹوڈ اٹس گراؤنڈ. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک افیکٹو اور ایک صحیح قسم کے الیکشنز لڑے ہیں اور بڑا افیکٹو رزلٹس بھی لیے ہیں. تو ونس اگین پیپلز پارٹی ول کم آؤٹ وکٹوریس ان دیز الیکشن. کسی نے کہا کہ غالباً میں ابھی کہیں پڑھ رہا تھا کہ شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں روٹی کپڑا مکان سے بڑا نعرہ کوئی نہیں لگا, پولیٹیکل نعرہ, جس سے پوری سیاست بدل دی اور پیپلز پارٹی اس نعرے کے سبب چلتی رہی. اب مرحلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں ہے, یعنی ایک چینج کا نعرہ ہے, پاپولر نعرہ, یعنی بلاول صاحب آ رہے ہیں. تو ایک تو نعرہ اور نئی لیڈرشپ, تو اس دونوں یعنی بلاول صاحب کی آمد, ان کا نئے انداز میں آنا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب وہ 2008 کی تاریخ پنجاب, کے پی, بلوچستان میں نہیں دہرائی جائے گی اور ہم سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کی دوسری یا پہلی بڑی پارٹی بن کے ابھرے گی؟ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ول بی افیکٹولی کمنگ فارورڈ ناؤ. اور نئی لیڈرشپ میں ود بلاول آپ کو رزلٹس آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. اسلام آباد میں جو جلسہ آپ نے دیکھا, ملتان میں جو جلسہ آپ نے دیکھا, تو اب آپ کو نظر آ گیا کہ لوگ باہر آ گئے, نکل آئے ہیں اور پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دلوں سے باتیں ہیں, لوگوں کی خواہش ہے. آئی تھنک ریوائول ہے پیپلز پارٹی کا, اینڈ ود بلاول ان فرنٹ, بلاول بھٹو زرداری ان فرنٹ, دیر ول بی لاٹ آف نیو فیسز, نیو چینجز اینڈ نیو بلڈ ان دا پارٹی. کیا چلیں آخری سوال سے تک, آپ کو سمجھتی ہیں کہ جو 4.5 سال کی جو پرفارمنس آپ کے وزراء کرام کی رہی, آپ کے اراکین اسمبلی کی رہی, ان میں ضرورت تھی کہ ان میں سے یہ اکاؤنٹیبل ہوں جتنا وہ نہیں ہو سکے؟ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن جو ریپیٹ نہیں کرنے چاہیں, لیکن یعنی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سب کو کلین چٹ دیں گی آپ. بالکل سب کی پرفارمنس اچھی رہی. میں دیکھیں میں نے پھر کہوں گی کہ جی میرا حکومتی معاملات میں انٹرفیئرنس بہت ہی کم ہے. کلین چٹ میں کون ہوتی ہوں دینے والی؟ اور پارٹی آف کورس اکاؤنٹیبل کرے گی, کرتی بھی ہے کافی چیزوں کو اور دیکھتی بھی ہے. اور اس میں پارٹی میں صرف میں نہیں ہوں, میں تو ایک ہمیشہ اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میں ورکر ہوں, ادنا ورکر ہوں جو پارٹی میں کام کر رہی ہوں. دیر از دا لیڈرشپ. اور آف کورس وہ میں نے کہا نا, پرسیپشن کچھ اور ہوتا ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے, بنایا کچھ اور جاتا ہے, بتایا کچھ اور جاتا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی سفر کرے انٹیریئر سندھ کا اور وہاں کے کام دیکھے اور وہاں لوگوں کی محنتیں دیکھیں. ظاہری بات ہے وہاں محنت کی گئی ہے, لوگوں نے کام کیا ہے, سندھ حکومت نے کام کیا ہے, پھر اس کے اوپر کانورسیشن بہتر ہوگی. میں بڑا ممنون مشکور ہوں کہ محترمہ فریال تارکور نے مجھے وقت دیا. مجاہد بل کو اجازت دیجیے, پھر آپ کے سامنے اسی وقت حاضر ہوں گے.